بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 منٹ واسطے تشریف لے کے آندے نے نوجوان مذہبی سکالر انجینئر حافظ سعد اختر سلفی صاحب 5 منٹ واسطے تشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ لا يحصى الخلق ثناء علیہ بل هو كما اثنى على نفسه وله الحمد كما يحبه ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، ورنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی، اور محبت کا جنون اب باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں اب وہ خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذب اندروں اب باقی نہیں ہے۔ دیکھیں، خطابت کا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے ایک علمی نقطے کا جس کی کمی ہمارے اندر موجود ہے۔ اہل زمین پر ہم سب یہ بات مانتے ہیں کہ منہج اہل الحدیث منہج صحابہ ہے، اور زمین پر منہج اہل الحدیث قال اللہ اور قال الرسول، مالک کا کیا فرمان ہے اور پیغمبر کائنات علیہ السلام کی کیا سنت مطہرہ ہے، یہ منہج اسے ہم لے کر چلے ہیں۔ لیکن ہم نے کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو، کہ انہوں نے دعوت دین دینے کا طریقہ کیا اختیار کیا۔ دیکھیں، یہ الگ الگ موضوع ہیں کہ دعوت دین کیا ہے، دعوت دین کس طریقے سے دی جائے، دعوت دین کب دی جائے، دعوت دین کس چیز کی طرف دی جائے، دعوت دین کس وقت دی جائے، یہ الگ الگ موضوع ہیں۔ لیکن اس میں ایک اہم موضوع یہ ہے کہ دعوت دین کس طریقے سے دی جائے۔ اور میری ذاتی آبزرویشن جو میں نے محسوس کی ہے، سب سے زیادہ سوکی اور سب سے زیادہ بدزنی والی اور سب سے زیادہ غلط طریقے سے دی جانے والی دعوت آل الحدیث کی مساجد سے دی جانے والی دعوت ہے۔ اور ہر بندے کو نہیں کہہ رہا، بلکہ ان میں اکثریت کی بات کی جاتی ہے کہ ان کی دعوت دینے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو کالی کملی والے کا طریقہ ہے۔ آئیے ذرا چند ایک اہم نکات آپ کے سامنے رکھ کے بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ دعوت دینے میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اور دعوت دینے والے اپنے ذہن میں یہ بات رکھ، تو یہ نہ سمجھ کہ میری دعوت اتنی ایفیکٹیو ہے کہ میں اگر کسی کو کہوں کہ نماز پڑھ، اگر وہ نماز نہ پڑھے میں اس کو گالیاں دوں، میں اس کو جہنمی قرار دوں، میں اس کو برا بھلا کہوں، معاشرے میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، اچھائی پیدا نہیں ہو سکتی۔ چونکہ آپ کا کام ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، دعوت دے، دعوت دینا آپ کا کام ہے، ریفرنس کے ساتھ دیں، مضبوط دلائل کے ساتھ دیں، یہ آپ کا کام ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، آپ نگہبان نہیں ہیں۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نگہبان ہیں اور گریبان تک جا پہنچتے ہیں اور جنت اور جہنم کے فیصلے تک جا پہنچتے ہیں، تو یہ دعوت ایفیکٹیو نہیں رہتی، متاثر نہیں رہتی، اور یہ دعوت خرابی کی طرف لے کے جاتی ہے، ہمارے اپنے ہی ساتھی ہم سے ٹوٹتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ذہن میں آپ نے جو نقطہ رکھنا ہے کہ مالک میں اپنی کوشش اور کاوش، اپنا پوٹینشل، اپنی انرجی، اپنی کوشش اللہ میں تیری راہ میں لگا رہا ہوں، ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ جیسے پیغمبر کائنات علیہ السلام ساتھ دعوت دینے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ عمرین کے متعلق دعا کی، اللہ ان میں سے ایک عمر کو ہدایت دے دے، اللہ نے دی نا۔ اور جس کے متعلق اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ ابو طالب بات مان جائے، میری خدمت کی ہے، میرے ساتھ تعاون کی ہے، میری ساتھ معاونت کی ہے،
ہر لمحے میرے ساتھ رہے ہیں، دکھ میں، تکالیف میں، اونچ میں، نیچ میں، نشیب و فراز میں، ہر جگہ میں میرے ساتھ انہوں نے معاونت کی ہے۔ ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کر دیا لا تہدی من احببت۔ بھئی آپ کیوں یہ گمان کر رہے ہیں کہ میں نے ہدایت دینی ہے؟ یہ چیز جب آپ ایڈاپٹ کریں گے، آپ اپنے ذہن میں لے کے آئیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی دعوت پھیل رہی ہے۔ آئیے ذرا قرآن کریم کا جو اہم مقام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اس سے ایک دو چیزیں ہم سمجھ لیتے ہیں، ساری چیزیں وقت نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینی ہے۔ آپ نیک کام کر رہے ہیں نا، آپ تو نیک کام کر رہے ہیں، ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے، آپ نیک کام کر رہے ہیں تو نیک کام کا طریقہ بھی نیک ہونا چاہیے۔ تو نیک طریقہ تبھی ہوگا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جب اس کا طریقہ یعنی آپ نیکی کی طرف دعوت دیں تو دعوت دینے کا طریقہ بھی اس کا ہو جس کی نیکی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ مالک کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک، لوگوں اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ بلائیں، دانائی کے ساتھ بلائیں۔ حکمت کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی حکمت کا یہ ہے کہ آپ دعوت کا طریقہ وہ اختیار کریں، یعنی سب سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ کیسے بات کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی سائیکالوجی پڑھیں، دیکھیں میں بزرگ سے بات کر رہا ہوں کیا طریقہ ہونا چاہیے، میں قاری صاحب سے بات کروں ایپ قاری صاحب کے اندر بھی ہو سکتا ہے کیا طریقہ ہونا چاہیے، میں بچے سے بات کروں کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس طریقے کے الفاظ، چوائس آف ورڈز کیا ہونا چاہیے۔ تو حکمت یہ سب چیزوں کا نام ہے، مجموعہ ہے حکمت ایک چیز کا۔ پھر حکمت میں آپ کے ریفرنسز بھی آ جاتے ہیں، آپ بات کریں، آپ کے پاس خود کچھ نہ ہو تو کیسے بات کریں گے، آپ کے پاس دلائل ہوں، آپ کہیں دیکھیں میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، قرآن کریم میں اللہ چیپٹر 16 میں سورۃ طٰہٰ میں بیان کرتے ہیں الرحمن علی العرش، آپ کی بات ایفیکٹیو ہوگی۔ تو یہ بہت سی چیزیں آگے ہیں، تو دو اہم نکات آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک ہدایت سے ریلیٹڈ کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، میرا آپ کا کام دعوت دینا ہے۔ دوسری بات حکمت، حکمت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو دعوت دین دینے کے طریقے سے ریلیٹڈ اور تعلق رکھتی ہیں، تو ان کو جب تک ہم اپنے ساتھ وابستہ نہیں کریں گے تب تک ہماری دعوت جو ہے وہ ایکسپینڈ نہیں ہوگی، پھیلے گی نہیں۔ پھیلے گی تب جب ہم قال اللہ اور قال الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں، اور بلانے کا طریقہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہو۔ مالک سے دعا یہ ہے، وقت کم ہے، اللہ سے دعا یہ اللہ جو سنا ہے سنایا ہے، جو مہمان تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا سننا قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔